حضرات گرامی، یہ آیت مبارکہ کا میں نے بالکل سادہ سا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے کس حسین پیرائے سے ہمیں اپنے اس فرمان عالی شان میں منع کیا۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری پیٹھ پیچھے میری غیبت ہو اور مجھے برا کہا جائے، میرے عیب بیان کیے جائیں، میرے نقص بیان کیے جائیں؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو جب ہم یہ نہیں چاہتے تو پھر میرے اور تمہارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پر یہی بات سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اب اپنے لیے تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ میری پیٹھ کے پیچھے میری بدنامی نہ کرے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی مجلس میں جس میں میں نہیں ہوں وہاں میرے عیب بیان کیے جائیں۔ بھئی ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جہاں ہم نہیں بیٹھے ہوئے تو وہاں لوگ ہماری بدنامی کریں۔ تو جب ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس مجلس میں جس محفل میں ہم نہیں ہیں وہاں ہماری بدنامی کی جائے، تو کیا کوئی پسند کرے گا کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے منہ پر میری بدنامی کی جائے؟ یہ کوئی پسند کرے گا؟ یقیناً نہیں کرے گا۔ تو جب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب تم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے تو پھر دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی قطعاً تمہیں پسند نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی پیٹھ پیچھے ان کی عدم موجودگی میں تم ان کے عیب بیان کرتے رہو لوگوں کو اور ان کی خرابیاں سناتے رہو۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ فرامین عالیہ سے ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ ہدایت ملتی ہے۔ وصحابہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیبت کس کو کہتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع فرمایا ہے؟ یہ مشکوٰۃ شریف 412 نمبر صفحہ ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا غیبت، حضور نے فرمایا کیا تم غیبت جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا غیبت یہ ہے کہ کسی میں عیب ہو، کسی میں نقص ہو، کسی میں وہ برائی پائی جائے اور اس کی عدم موجودگی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو تم لوگوں کے سامنے اس کا یہ عیب کرو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو کہا گیا یا رسول اللہ اگر اس میں وہ عیب ہو، اس میں وہ برائی ہو، پھر بھی ہم لوگوں کو بتائیں پھر یہ غیبت ہے؟ تو فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ ایک بندے میں کوئی نقص پایا جاتا ہے، کوئی خرابی ہے، اس میں کوئی عیب ہے، تمہاری نظر میں وہ عیب ہے تو تم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ عیب نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، فرمایا قد بہتہ، تم نے اس پر بہتان تراشی کی اور یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پسند کرتے ہیں کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ غیبت اور چغلی اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا یہ نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔